زدني علما رب زدني علما. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عاصم حارث ابن عاصم اشعری ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، ظاہری اور باطنی پاکی، یہ طہور کا معنی پاکی، اور اس کو بفتح الطاء کہیں گے طہور، تو وہ وضو کے معنی میں ہوگا۔ طہور مصدر، طہور طاہر اور مطہر یہ سب صفت کے معنی میں ہو جائے گا۔ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، پاک ہے پانی اس کا، اور طہور کے معنی پاکی برتنا، پاکی کرنا۔ تو طہور و شطر الایمان، یہاں معنی یہ ہے کہ یہ پاکی حاصل کرنا یہ ایمان کا آدھا جز ہے۔ آپ کہتے ہیں حدیث کے نام سے مشہور کہتے ہیں النظافۃ من الایمان، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ سے حدیث صحیح نہیں کہ پاک صفائی اور ستھرائی ایمان کا جز ہے، لیکن احادیث اور آیات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی واقعی اسلام کی چیز ہے۔ پیارے رسول صفائی اور ستھرائی ہی کی نیت سے کہتے تھے کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، پھر اپنے آنگن کے سامنے اپنے گھر کے آنگن کو صاف رکھو۔ یہودی لوگ اپنے آنگن کو گندہ رکھتے ہیں، تو نظافت الگ چیز ہے۔ یہاں الطہور، اور وہ بھی اس لفظ سے کوئی کہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن آپ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی جسم کی، گھر کی، زمین کی اور کچھ ہے، یہ ایمان کا جز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حدیث کو پیارے رسول کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہ کہیں الطہور شطر الایمان، پاکی یہ ایمان کا جز ہے، پیارے رسول کی صحیح حدیث میں ہے۔ یہاں پاکی سے مراد ظاہری پاکی اور معنوی پاکی، باطنی پاکی۔ ظاہری پاکی، لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، ایک مومنی آدمی ہمیشہ باوضو یا حفاظت کرتا ہے اپنے وضو کی۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے۔ شاعر لوگ روتے ہیں تو کہتے ہیں عبادت چشم شاعر کی ہے کہ ہر دم باوضو رہنا، عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا۔ ہر وقت تو روتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں بس نہیں، ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ اکثر وضو کر کے رہے، لیکن کبھی کبھی اگر وضو کے ساتھ نہیں ہے تب بھی پیارے رسول کی سنت، پیارے رسول رہ سکتے تھے، لیکن امت کی خاطر آپ کو ایسا کام کر لیتے تھے تاکہ امت کے اوپر مشقت نہ آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے قضاء حاجت فرمائی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک غلام نحوی مجھ جیسے میری عمر کے ایک اور ساتھ تھے، ہم لوگ پیارے رسول کا پانی اٹھا کر کے لے کے گئے، تو جب فارغ ہوئے آپ تو کہا یا رسول اللہ الوضو، کہتے ہیں الوضو امامک، ابھی وضو آگے کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، تو کبھی ایسا بھی رہ سکتا، لیکن وضو ہر وقت کر کے رہنا، ذکر اذکار کرنا یقیناً بڑی برکت کی چیز ہے۔ ہمیں تاکید کرتے ہیں ہم کہ اپنے نوجوان اس چیز کا التزام کریں، باوضو رہیں، قرآن یاد ہے اس کو دہرائیں، چلتے پھرتے
دکان پہ کام کر رہے ہیں وہاں بھی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو گانا بجانا اور واٹس ایپ یقیناً بہت زہریلی چیز ہے۔ بڑا عجیب تجربہ ہو رہا ہے، ان حالات کے ذریعے ہمارے لڑکے پوری دنیا میں ضائع ہو رہے ہیں، تعلیم بہت نیچے جا رہی ہے اس کی وجہ سے، اسی میں ہر وقت پھنسے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، اس میں سے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو 2 گھنٹے واٹس ایپ پہ روزانہ بیٹھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آج یعنی 15 منٹ آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، نہیں بتائیں گے۔ پورے ہفتے سوچ لے پوچھیں تو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شقاوت کی بات آ رہی ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں ما یبقى بیت مدر ولا وبر الا دخلہ، وہی فتنے اب آ رہے ہیں۔ اسی فتنے سے بچ کر نکلنے پر ایمان کا امتحان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاک رہیں، اور معنوی طور پر بھی جو آلائشیں دین اسلام کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں وہ شرک سب سے بڑا گناہ، بدعتیں اور اس طرح کے عقائد غلط، ان سب کی پاکی یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ میزان جو قیامت میں جس سے اعمال کا وزن ہوگا وہ بھر دے گا انشاءاللہ، خالی رہے گا تو بھر دے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ، اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر ہے اور شکر ہے۔ اللہ اتنی تو نے نعمت دی، ہمیں عمر دی اور صحت دی، الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ صحت سے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے، ان سب کا تصور کر کے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا تو یہ اس کے اجر کا بہت بڑا باعث، قیامت کے دن جس پہ عمل تولا جائے گا اس کو بھر دے گا۔ اور پھر لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو ہم مزید تمہیں نوازیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی کمی ہمارے اندر ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہ ظالم اور ناشکرہ انسان نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ گن بھی نہیں سکتا۔ بس ایسے ہمیں پر اللہم فضل اللہ علیک عظیم، الحمد لک یا رب العالمین، کافی ہے، اتنا کہہ لے گا تو انشاءاللہ ذرا سی کوئی چیز یاد آئی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ۔ کوئی اندھا ہے، آپ دیکھ کر کے اس کا شکر، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا، جس مصیبت میں جس بیماری میں ان کو مبتلا کیا، الحمدللہ تو نے ہمیں اس سے بچا رکھا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی ایسا کسی مبتلا مرض کو دیکھ کر کے کہہ لے گا تو پھر وہ مرض اس کو نہیں لگے گی، لم یصبہ ذلک البلاء، اس پر یقین رکھیں اور چلتے پھرتے اس کو برتیں۔ ہمارے یہاں بہت مصیبتیں اسی سے وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اپنے کی تحسین اور حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، الحمد اور آیت الکرسی، اور پھر سوتے وقت آپ پڑھ لیں، اور سوتے وقت تھکان کا اگر اثر زیادہ ہے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ 33 مرتبہ پیارے رسول نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ حضرت کو سکھایا۔ والحمدللہ تملأ المیزان، میزان کے معنی ترازو ہے۔ ہمارے الحمدللہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جس چیز کی خبر اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی، وہ حقیقت ہے، میزان میزان ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کے 2 پلڑے بھی ہوتے ہیں اور لسان بھی ہوتا ہے۔ لسان کہتے ہیں عربی میں وہ پیٹھ پر جو ہوتا ہے جس کو پکڑ کر کے، پرانے زمانے، اب تو دوسرا آ گیا ہے، ایک ہی پر گرام تولا جاتا ہے، گرام سے پہلے اٹھا کر کے دیکھتے تھے برابر ہوا نہیں ہوا، تو وہ سب ہے قیامت میں ہوگا اس طرح کا۔ حدیث شریف میں واضح طور پر ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بطاقہ لا الہ الا اللہ، ایک انسان آئے گا جو مایوس ہو جائے گا تمام پلندے غلطیوں کے، گناہوں کے، ذنوب کے دیکھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو ایک بطاقہ کارڈ لایا جائے گا، توضع فی المیزان فتاشت بہ جمیع السجلات، وہ بھاری ہو جائے گا اور تمام پلندے۔ تو اس پر ایمان رکھ کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کو بھر دے۔ اور آپ یہ تاریخ یا عقیدے کی تاریخ میں دیکھیں گے، معتزلہ اور اشاعرہ کے نام سے کچھ لوگ ایسے ہوئے، کہتے ہیں یہ میزان جو ہے یہ تو
سبزی تولنے والا اور گیہوں تولنے والے کو ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے میزان کی؟ لیکن ان کو ماننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ تمہارے اعمال ہیں، ہم تم پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ من اصدق من اللہ حدیث، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی سچا بولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے آدمی کو خود جب کہے گا کہ ہم فرشتوں کا لکھا نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، گویا اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے۔ اور یہ کہنا کہ سبزی بیچنے والے کو ترازو کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، مذاق کرنا ہوا۔ پیارے رسول نے جس چیز کا اس بات فرمایا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ تملؤ او تملأان ما بین السماء والارض، یہ دونوں آسمان اور زمین کو بھر دیں گے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ آمنا باللہ، انشاءاللہ ہماری نیکیاں آسمان زمین بھر کر کے ہوں گی۔ یہی تفسیر کی گئی ہے یہاں تملؤ ما بین السماء والارض، اور اس میں کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ آپ اس مسجد میں تو مسجد بھر جائے گی، زمین آسمان کے درمیان عمومی طور پر اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اس میں شبہ کا گھوڑا دوڑانا یہ غلط ہو جائے گا۔ والصلاۃ نور، صلاۃ نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صلاۃ نور ہے۔ ظاہری نور بھی جو آدمی نماز پڑھتا ہے، آپ تجربہ کیجئے، اگر نہیں پڑھتا تھا پڑھنے لگا تو اس کے چہرے میں ایک خاص روشنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہے، قیامت میں بھی یہی صلاۃ نور کا سبب بنے گا۔ کافر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ساتھ رہتے تھے دنیا میں، ہمارا انتظار کر لو، تمہیں جو نور اللہ نے دیا ہے ہم بھی تمہاری روشنی کے پیچھے چلے چلیں۔ کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں نور ڈھونڈنا تھا، تو یہ صلاۃ جو ہے نور بنے گی اور قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ دنیا میں بھی نور، صلاۃ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد کرتا ہے، نور ہدایت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی تفسیر آپ اس آیت سے لیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کے میں مدد کرے گی، روکتی ہے، تو یہ سب سے بڑا نور یہ بھی ہوا۔ اسی طرح دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈالتا ہے۔ ابن قیم نے کتاب الصلاۃ میں بڑا اچھا لکھا ہے اس طرح کا کہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک خاص نور ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دعا میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے اولاد میں برکت، اس کی علم میں برکت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ صلاۃ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہر قسم کا نور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح والصدقۃ برہان، صدقہ کہتے ہیں ایک تو صدقہ واجبی، الصدقات ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات، ان اللہ فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیاء، حضرت معاذ کو جب بھیجا تو کہا انک ستاتی قوما اہل کتاب، جا رہے ہو یمن، اہل کتاب یہود نصارہ ملیں گے، فلیکن اول ما تدعوہم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، تمہاری پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی ہونی چاہیے، فإنہم اطاعوا لک بذلک، اس میں تمہاری بات مان جائیں، فأخبرہم بأن اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، ایک رات میں 5 وقتی نماز فرض کی ہے، فإنہم اطاعوا لذلک، یہ بات مان لیں، فأخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقراء، یہ صدقہ واجبہ، اور ایک صدقہ نفلی ہے۔ صدقہ واجبہ ہی اگر کوئی شخص پورے طور پر ادا کر رہا ہے تو پیارے رسول کا یہ وعدہ، پیارے رسول کی یہ بات صادق آئے گی، الصدقۃ برہان، مال کو ہاتھ سے نکالنا بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا گاڑھا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لوگ نیک لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ما حُبِّهِ، دل میں محبت ہے مال کی اور کھانے کی، لیکن دل محسوس کر کے دل کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح گویا یہ دلیل ہے ایمان کی،
تبھی آدمی خرچ کرتا، ورنہ کہے گا کیوں ہم 10 روپے خرچ کریں. تو یہ برہان ہے، دلیل ہے. برہان کہتے ہیں اس منطقی اصطلاح یا لغوی اصطلاح میں جو سب سے قوی دلیل ہو. برہان ایک تو دلیل ہوتی ہے، اول تو قرینہ ہوتا ہے، قرینہ ہوتا ہے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد دلیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد برہان جو اونچی سے اونچی دلیل ہوتی ہے. تو برہان یہ دلیل ہے انسان کے ایمان اور اسلام کی، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو خرچ کیوں کرے، اپنی گاڑی کمائی کا مال دوسروں کو کیوں دے. والصبر ضیاء، صبر مصیبت پہ صبر، اللہ کی اطاعت پہ اول صبر. اللہ نے صلاۃ فرض کیا ہے، نیند آ رہی ہے، صبر کر کے اٹھ گئے، وضو کیا، ٹھنڈی رات میں وضو کیا، وہ بھی اسباغ الوضوء علی المکارہ مکفرات الذنوب میں، تو سب خیر ہی خیر ہے صلاۃ صبر کے پیچھے. صبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت جتنی ہیں اس پر ہم صبر کر کے اس کو ادا کریں. گرمی ہے، دور سے جمعہ کے لیے آنا ہے، آئے، سب کچھ ہوا، پریشانی ہو، لیکن اس میں صبر کر کے اللہ کے لیے، تو آپ کے لیے یہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشنی کا سبب بنے گا. الصبر، صبر علی الطاعات، صبر علی المصائب، مصیبتیں پڑیں کوئی بھی اس پر بھی صبر کریں. یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ ابھی گزری بات، تو انشاءاللہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ زندگی اور آخرت کی روشنی اور ضیاء عطا فرمائے گا. یہاں الصلاۃ نور والصبر ضیاء، ضیاء کے معنی روشنی، نور کے معنی روشنی، تو صلاۃ کو نور سے تعبیر کیا اور صبر کو ضیاء سے. تفسیر میں اس طرح کہا گیا ہے جہاں والشمس ضیاء، جہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور اور شمس کو ضیاء بنایا ہے، وہاں تفسیر کی جاتی ہے کہ نور کے معنی ٹھنڈی روشنی اور ضیاء کے معنی گرم روشنی. گرم روشنی صبر کی کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں وہ صبر جو ہے دل کو مجبور کر کے اللہ کی طاعت پہ وہ اس کو کرتا ہے. اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کو ضیاء یعنی ایک نور ملا. یہی نہیں کہ گرم نور، سورج کے لیے کہا ہے ضیاء ہے، سورج کی گرمی گرم ہوتی ہے. نور کو کہا گیا، چاند کے لیے کہا گیا اس کا نور ہے کیونکہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہاں اس مناسبت سے کہا گیا صلاۃ نور، صلاۃ تمام غم کو غلط کر کے ایک اطمینان دے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور پھر نبی کان اذا حزبہ امر، جب آپ کو کوئی بڑا معاملہ پریشان کن آتا تھا، فزع الی الصلاۃ، صلاۃ سے آپ صلاۃ کی طرف دوڑ پڑتے تھے. اور صلاۃ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صلاۃ پڑھو. وَإِنْ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، تو گویا یہ ٹھنڈک دل کو حاصل ہوگی. صبر کر کے آپ حاصل کریں گے تب بھی نور حاصل ہوگا آپ کو. اگرچہ یہ صبر گویا اشارہ ہے کہ دل کی گرمی، پریشانی اور سب کچھ کے باوجود صبر کریں گے، اس کی مناسبت سے نور نہیں کا ضیاء کہا. یہ لکھتے ہیں تفسیر میں والقرآن حجۃ لک وعلیک، بہت بڑی بات ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف یہ حجت ہے. یعنی اگر اس قرآن کو ہم نے چھوڑا، وقال الرسول یا رب انہا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یقیناً قرآن کو چھوڑا گیا ہے، اور چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں ہمارے علماء ہی. کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن کا سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں، مجتہدین سمجھیں گے، پھر آگے چل کر کے اجتہاد کا دروازہ بھی بند کر دیا. اس وجہ سے قرآن اور حدیث کے چھوڑنے کی بلا مسلمانوں کے اندر آئی. عجیب کتابوں میں لکھا ہے، پرانی تاریخ میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر. پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب کا مقدمہ لکھا، حالانکہ مولانا محدث اکاڑوی اور کچھ اس طرح کے ہیں، محدث شمار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے، ایک کتاب کسی نے لکھی دفاع ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ سے دفاع کی ضرورت نہیں، بہت بڑے امام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دیا کیسے ہم فقہ حاصل کریں، صحیح فقہ. ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں.
امام صاحب کی طرف ایسی ایسی چیزیں منسوب کی ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک حدیث کو تو جب لینا ہوگا لینا پڑتا ہے تو اس کے ہزار پکھ نکال کر کے یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام صاحب کی طرف منسوب کلام کی کیوں تو یہ تحقیق جس کو اندھا بن کر کے لے لیتے ہیں، اسی کو اصل سمجھتے ہیں، اور اس کو کسی طرح دفع کرو، اس میں یہ راوی اس میں وہ راوی، بڑے عجیب مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ سمجھا جائے کہ قرآن اور حدیث اصل دین ہے، اور اس کے بعد تمام ائمہ کی فقہ ہمارے لیے فقہ ہے۔ جہاں قرآن حدیث کے نصوص نہ ملیں، کسی امام کا اجتہاد لے لینا، یہ ہونا چاہیے۔ فقہ اہل حدیث یہی ہے، فقہ السنہ یہی ہے، اصل تفقہ کا طریقہ یہی ہے۔ تو یہاں قرآن حجۃ لک، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا تو پھر قرآن اٹھ کر کے القرآن شافع مشفع، ایک روایت میں ہے کہ قرآن سفارش کرے گا۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، رات اس کے ذریعے سے جاگتا ہے، قیامت کے دن اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو گویا قیامت کے دن حجت ہو سکتا ہے قرآن ہمارے اوپر، اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، تدبر نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو یقیناً ہمارے خلاف یہ قرآن ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس پر توجہ دی، حتی الامکان الحمدللہ پڑھتے رہے، ادب کے ساتھ اس کے احکام لیتے رہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ قرآن حجت ہوگا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ بندہ تیرے لیے تیرے کلام کو پڑھتا تھا۔ اور پھر اگر یہ تصور، مشکل یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں نے مخلوق کہا، اللہ نے جیسے اور چیزیں پیدا کی ہیں، حالانکہ سلف کا صحابہ وغیرہ کا جو عقیدہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ یقین کیجئے، ایک بادشاہ کا کلام کوئی پڑھے گا تو کہے گا بہت اونچا کلام، بڑے ادب سے پڑھے گا۔ اللہ کا کلام ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، گویا اللہ کا کلام ہم دہرا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ایک حرف الف با تا سا کا جو ہوتا ہے، اس پر 10 نیکیاں الحمدللہ ملیں گی، حسنات ملیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کا حق دیں۔ وہ پرانے زمانے میں جب ہم لوگ یہاں تھے تو یاد رکھتے تھے، ماہر القادری ایک صاحب تھے، ان کا ایک شعر ہے، طاقوں میں سجایا، کیسے ہے؟ طاقوں میں سے بس ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، اور کیا کرنے جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، میری ضرورت اسی وقت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قصہ میں نے پڑھا امبالہ کیس میں، کچھ مسلمان انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کو پکڑا اور لے کے آئے، تو کہا مرد ہیں تو فلاں، اچھا مسلمان ہو تو مسلمان، تمہارا عائشہ تم کون دھرم کے ہو؟ مسلمان، تو لکھتے تھے مسلمین نہیں مسلمین تو بہرحال وہ مسلمین۔ اس کے بعد جب یہ آیا کہ گواہی وغیرہ دینی ہوئی تو ان کے یہاں بھی قرآن اور گرنتھ اور یا کیا رکھے رہتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے قسم کھلاتے ہیں، اب بھی شاید ہے کہ نہیں ہے کچہریوں میں۔ تو ان سے کہا گیا قرآن اٹھا سکتے ہو اور قسم کھا سکتے ہو اٹھا کر کے؟ کہا کہاں ہے قرآن، دیکھیں کیا ہے وہ، مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں کیا ہے۔ جب لے کے آئے، اس طرح کا تو 50 ہم اٹھا کر کے قسم کھا سکتے ہیں، یعنی صرف اٹھانے کی بوجھ بس اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ باقاعدہ امبالہ کیس میں ایک کتاب میں نے پڑھا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ بہرحال والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو، ہر ایک صبح کرتا، غدا و اصبح ایک معنی میں، امسا و راح شام کے معنی میں ہوا۔ تو راح غدو کے مقابل میں رواح، اور صباح کے مقابل مسا، امسینا و امسى الملک للہ، کل الناس یغدو، ہر ایک صبح کرتا ہے، ان میں سے ان سعیکم لشتیٰ، سب برابر نہیں ہیں، فبائع نفسہ فموتقھا، ہر ایک اللہ سے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، کیا ہے؟
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی میں اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ صبح ہوئی فجر پڑھنے گیا، صبح ہوئی کام پہ گیا، کسی کا حق دینا ہے وہ دیا، کسی کو مارا نہیں، کسی اچھے اخلاق سے رہا، ایک ایک جو اجر کی چیز ہو سکتی ہے اس کو برتتا رہا، کوئی تکلیف کی چیز دیکھی راستے سے ہٹا دیا، اور کچھ فمعتقها، اپنے نفس کو وہ جہنم آزاد کر رہا ہے، اللہ کی ناراضی سے آزاد کر رہا ہے۔ فمعتقها او موبقها، یا اپنے کو اللہ کی معصیت میں مبتلا کر کے وہ اس کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ یہ نفس اللہ کا ہے، اللہ کے نام اللہ کے ہاتھ میں بیچ کر کے اور ہم اپنے نفس کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے ہاتھ میں یہ نفس بکی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں ڈالے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت میں ڈالے۔ تو ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ کل الناس یغدو فمعتقها او موبقها، حرام یا اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یقیناً گویا انسان خود اپنے کو ہلاک کر رہا ہے، خود اپنے کو ہلاک کر رہا ہے۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير۔ تمہارے کرتوت کی بنا پر مصیبتیں آتی ہیں، اگر ہر چیز پہ پکڑ لے، ما تر لو یؤاخذ اللہ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ اس کو دوسری آیت سے سمجھیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ یہ کیا ہے شیعہ؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَى ظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پکڑتا رہے اس کے گناہ کے بنا پر تو زمین میں کوئی چلنے والا نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی، ہزار گناہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تو فمعتقها او موبقها، یا تو اپنے کو آزاد کر رہا ہے یا اپنے کو ہلاک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو آزاد کرنے کی توفیق دے، نیک کاموں میں ہم۔ تو اس آیت میں بہت سے فوائد میں سے یہ ایک ہے کہ حصی اور معنوی طور پر اپنے کو پاک صاف رکھیں، اور ایمان کے اجزاء بہت سے ہیں، کچھ اس میں سے فعل کے ہیں، کچھ اس میں سے قول کے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، تو اسی طرح حمد کا، اللہ کے شکر کی فضیلت، اسی طرح اور دوسرے اعمال کی جو فضیلت اللہ نے ذکر کی ہے کہ صلاۃ نور ہے اور صبر جو ہے وہ ضیاء ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ حامل قرآن جو ہے، قرآن اگر یاد کر کے اور پھر بھول جاتا ہے تو پیارے رسول نے فرمایا کہ میرے امت کے سامنے ان کے گناہوں کو پیش کیا گیا تو قرآن کو یاد کر کے بھول جانے سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا۔ کیا خاص گناہ پیش کیے تھے، کیے گئے، ان سے بڑا گناہ نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے قرآن کا حفظ بھی کرے اور اس کو محفوظ رکھے آدمی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں جب کسی کے لیے لکھتا ہوں جامعہ وغیرہ میں، الحمدللہ سفارش کے لیے بیچارے مدینہ یونیورسٹی میں یا کہیں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ غیر حافظ قرآن کے مقابل میں اس کو پہلے دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں، مدینہ یونیورسٹی ہے اور کیا نام ہے، جامعۃ الامام ہے، دوسری جگہ، تو میں صاف وہاں لکھ دیتا ہوں والحمدللہ حافظ لکتاب اللہ والقرآن شافع لہ لدیکم۔ تو کئی لڑکے کا اس طرح داخلہ ہوا الحمدللہ۔ تو ہے حقیقت میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی الحمدللہ۔ اور قرآن کی عظمت یہ کہ اگر انسان نے اس کو ضائع کر دیا تو یقیناً اپنی زندگی اس کی ہلاک ہوئی۔ قرآن کو پکڑا، سنبھالا، اس پر عمل کیا انشاءاللہ۔ جی تو گویا اور معتقها و موبقها، آزاد کر رہا ہے، دنیا میں بھی وہ آزاد ہے، حریت ہے اس کو، اور آزادی جو ہے اللہ کی بندگی میں ہے۔ یہ ہم سمجھیں کہ ہماری آزادی اللہ کی بندگی میں ہے، اور اگر انسان اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے۔
اپنے کو دوسرے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ آزادی اللہ کی بندگی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ یہیں دیکھیں الحمدللہ موحدین صرف اللہ وحدہ لا شریک کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن اگر دوسرا ہے تو اس کو بھی سجدہ اس کو بھی سجدہ۔ ٹرین جب جاتی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ہم لوگ جب چھوٹے تھے ٹرین پہ بیٹھتے تھے، عورتیں روپائی کر رہی ہیں کھیت میں اور سب ٹرین جاتی ہے، سب ٹرین کو بھی۔ ہمارے یہاں ایک قوم ہوتی ہے نٹ، بستی میں رہنے والے جانتے ہیں نٹ، وہ کھانا بدوش ہوتے ہیں، اپنا کھانا مانگ کے شام کو کہیں بھی اتر جاتے ہیں، اس باغ میں گئے اس باغ میں گئے۔ ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ شہد وغیرہ آپ کے پیڑ میں لگا ہے تو کچھ پیسہ دے کر کے ان سے اتروائیے، یہ کام کرتے تھے۔ تو میں نے خود دیکھا، وہ ہمارے درخت ایک بڑا آم کا تھا، اس پہ کافی لمبا سا شہد کا وہ چھتا تھا۔ دادا نے کہا اڑا، تو پہلے اس نے باقاعدہ جڑ پہ سجدہ کیا۔ تو ہم نے کہا بابا، دادا کو بابا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ ڈرتا ہے کہ پیڑ اس کو گرا دے گا، اس وجہ سے اس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ غلط ہے، یہ نہیں چاہیے اللہ کو وہ انہوں نے یہی بتایا۔ میں چھوٹا تھا، میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں چڈی پہن کر کے گورتا گلیل لے کر کے دوڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔